کبھی کبھی ہماری زندگی معجزوں کے انتظار میں ہوتی ہے اور ہمارے الفاظ آنسو بن کر بہنے لگتے ہیں، اور ہمارا دل ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ جو دعائیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کیا وہ کبھی قبول ہوں گی یا نہیں؟ کیا ہم اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو کبھی پورا ہوتے دیکھیں گے یا نہیں؟ اور یہ سوال ہمیں اکثر بہت بے چین اور بے قرار کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب کبھی کبھار ایسی نشانیوں سے دیتا ہے کہ جو ہمیں نظر آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں۔ اور یہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ ان 5 نشانیوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو اللہ پر یقین کا ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ یہ ایک مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر کے دوران ایک دریا کے قریب پہنچے۔ دریا کی حالت بہت خراب تھی، لہٰذا ان کے ساتھیوں نے خوف ظاہر کیا کہ سفر جاری رکھنا مشکل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کی خاطر دریا کی طرف رخ کیا اور بلند آواز سے دعا کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا اللہ، تو ہی ہے دریا کو پکارنے والا، ہم تیرا احکام ماننے والوں میں سے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمارے ساتھ رحم کر۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسا منظر پیش آیا کہ دریا کی لہریں پرسکون ہو گئیں اور راستہ صاف ہو گیا۔ اس واقعے نے ان کے ساتھیوں کو اللہ پر کامل یقین اور توکل کا درس دیا، اور یہ واقعہ ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر پختہ یقین رکھے اور اپنے دل میں اس کی مدد کی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد یقینی ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں، ہم اللہ کے بغیر یہ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اللہ کی عطاؤں اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اور ہم پھر دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، اور دعاؤں کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے گا یا نہیں۔ ہم کچھ ایسی نشانیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کو ایسی ہی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتانے لگی ہوں جن کو اگر آپ یہ جان لیں کہ آپ کے اندر ایک بھی موجود ہے تو اپنے آپ کو اطمینان اور سکون دے دیں کہ انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی عطاؤں کا صلہ دینے والا ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے یا نہیں، اس کی مختلف علامات ہو سکتی ہیں۔ یہ نشانیاں ہر شخص کی ذاتی تجربات اور ایمان کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں کچھ عمومی علامات کے بارے میں ہی میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں سکون اور اطمینان کا آ جانا۔ اگر دعا کرنے کے بعد دعا کرنے والے کو دل میں سکون کا احساس ہو، اطمینان کا احساس ہو، تو آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہتر کرے گا، کیونکہ اللہ پاک تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ اس لیے اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہا کریں۔ اور دعا کی قبولیت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی مشکل یا پریشانی میں تھے تو دعا کے بعد وہ مشکلات آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا اللہ آپ کو اس سے بہتر راستے دکھانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی عطائیں کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اچانک سے آپ کی مشکلات میں کمی آنے لگی ہے، اور یہ بھی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس لیے اپنے رب سے کبھی بھی دعائیں مانگنا بند نہ کریں۔ اور دعا کی قبولیت کی یا اللہ آپ کی دعا سن رہا ہے یا نہیں، اس کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کو صبر اور تحمل میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی رضا اور حکم پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور آپ میں صبر اور تحمل جیسے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ چاہے دعا کا فوری جواب نہ بھی ملے تب بھی آپ صبر کرتے ہیں، چاہے آپ کی مشکل کتنی ہی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو جائے، چاہے آپ کو روزانہ ہی کسی نہ کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، لیکن آپ کے اندر صبر کے جذبات اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو اپنی تکلیفوں کا بھی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم تمنا کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں بری ہو،
اور ایسی چیز جسے تم دھتکار رہے ہو شاید وہ تمہارے حق میں بلی ہو۔ اس لیے اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں اور اپنے رب کی ذات پر یقین کامل رکھنا سیکھیں۔ اور دعا کی قبولیت کی پانچویں اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کو دعا کا درست طریقے سے قبول ہو جانا محسوس ہوتا ہے۔ کبھی دعا کے عین مطابق نتیجہ ملتا ہے اور کبھی اللہ آپ کی دعا کو بہتر انداز میں قبول کرتا ہے جو آپ کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا یا تو آپ کو اسی صورت میں قبول کر لیتا ہے یا آپ کو اس سے بھی زیادہ بہترین سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی مشیت اور حکمت پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھار اللہ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہم نے مانگا نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ آپ نے اپنے رب کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ جب انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے مدد کی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک خاص قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، لیکن جب قوم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا اور ان پر ایمان نہ لائے تو حضرت یونس علیہ السلام غمگین ہو کر ان کے درمیان سے نکل گئے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے، مگر کشتی طوفانی لہروں میں پھنس گئی تھی۔ کشتی کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ کسی کے گناہ کا نتیجہ ہے اور حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو مچھلی کے پیٹ میں پھینکوا دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں انتہائی تاریکی اور سختی میں تھے، مگر ان کا اللہ پر پختہ یقین تھا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی کی ذات پاک ہے اور بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر کامل یقین اور اس کی طرف رجوع کرنے سے انسان کو نجات ملتی ہے۔